کسے کہتے ہیں؟ بچنا. کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا, اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا. دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا قاف اور یا, وقا. وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا. ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. لیکن ارتقا بنتا ہے باب افتعال, واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا, اور اسی سے تقوی ہے. تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا, خود بچنا. وقا یقی دوسرے کو بچانا. بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے, اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے, اللہ کے غضب سے, غصے سے, اللہ کی ناراضگی سے, اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے. یہ بچنے کی روش ہے. پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھو. یہ تقوی زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا, اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا, ان کا استعمال کرنا, کھانے پینے سے متعلق ہو یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو, اس سے بچنا. اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا, جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا, آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گا. اچھا موزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجیے. دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں. ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑھ کر بھی کچھ ہے, وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن حیوان تو ہے. جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے. ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے, وہ ہمارا بھی ہے. ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے, کوئی گھونسلہ ہو, کوئی کھو ہو, کوئی بل ہو, کچھ بھی ہو, اس سے چاہیے آخر. اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے, حیوانات کو بھی آرام چاہیے, ہمیں بھی آرام چاہیے. اچھا ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے, انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن, اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو, حرام ذریعے سے ہو. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر. اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیمار بیٹھتا ہے, یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے, لیکن عام حالات میں نہیں. لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے. کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے, وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں, کھاتا ہے. شراب کی عادت ہو گئی, پیتا ہے. یہ نہیں. تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا. ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے, اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے, جائز سے یا ناجائز سے. اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں, ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہیں, اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں لہذا جو قرآن میں کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے. یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے. یہ جو کیفیت انسان کی ہے اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے. روزے کے آپ نے 12, 13, 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے, بعض جگہوں پر 16, 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں. اس منہ گھوڑے کو, منہ گھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے. بھوک لگی ہوئی یا کھانا بہترین موجود ہے, نہیں کھا سکتے, اللہ کا حکم نہیں, اللہ کی اجازت نہیں. شدید پیاس ہے, بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی, نہیں کھا سکتے, نہیں پی سکتے, جائز نہیں. حالانکہ حلال ہے, حرام نہیں ہے. بیوی موجود ہے, یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا, لونڈی موجود ہے, لیکن نہیں, آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے. یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشق, یہ ایک ریاضت ہے. اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا. یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے, کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا, دن بھر نہیں پی رہا, دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا, دن بھر حلال ذرائع سے بھی, تو اس سے اس کے اندر یہ ایک, اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے, اپنے نفس کو قابو میں کرنا.
یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہوگا، ضبط نفس، کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے۔ کوئی اسکول کا کسی نے منہ بھی نہ دیکھا ہو، کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے نہ کیا ہو، لیکن وہ عقل فطری لے کر تو آیا ہے۔ کسی بھی فرد سے پوچھئے کہ جی اگر راستہ پر خطر ہو، راستے میں نشیب و فراز ہو، راستے میں قدم قدم پہ ٹھوکریں ہوں اور بہت تاریک رات ہو، بغیر چراغ کے راستے سے گزرنا کیسا ہے؟ تو کہے گا میاں یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ہلاکت کے مترادف ہے، خلاف احتیاط ہے۔ ہرگز ایسا کام نہ کرنا کہ راستے میں نشیب و فراز ہے، قدم قدم پہ ٹھوکریں ہیں اور آپ چراغ لیے بغیر، ٹارچ لیے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خلاف احتیاط ہے، خطرہ ہے اس میں۔ جس چیز میں خطرہ ہو، جان کا زیاں ہو، وہی چیز خلاف تقوی ہوتی ہے۔ کیونکہ تقوی کی میں نے کیا مثال دی تھی کہ تقوی کے ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ بچاؤ، حفظان، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جان بچاؤ، اپنی عزت بچاؤ، اپنی آبرو بچاؤ، اپنا مال بچاؤ، اپنے وجود کو اور ماحول وجود کو ضائع ہونے سے اور ہر طرح کے زوال سے، ہر طرح کے نقصان سے بچاؤ۔ یہی ہے تقوی، اور تقوی کچھ اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تقوی ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک حفاظت کا قلعہ ہے۔ اور یہ مثال بھی پہلے دے چکا ہوں، پھر دے دوں، چونکہ جب اعتراض بار بار ہوتا ہے تو جواب بھی بار بار دینا پڑتا ہے۔ اگر لفظ تقوی کا پورا شجرہ دیکھیں، لفظ تقوی کا پورا صرفی اور اشتقاقی شجرہ دیکھیں، اس کی ایٹیمولوجی اور اس کی مورفولوجی دیکھیں، کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے اور کتنی شاخیں ہیں اور کیا کیا اس نے شکلیں بدلی، تو آپ کو حیرت انگیز مسرت حاصل ہوگی یہ معلوم کر کے کہ ایک ہی بیج سے، ایک ہی جڑ سے، ایک ہی تنے سے دو کلمات سامنے آتے ہیں، ایک ہے تقوی، ایک ہے تقیہ۔ ایک ہے تقوی، ایک ہے تقیہ۔ تقوی نام ہے عمل کو برباد ہونے سے بچانا، تقیہ نام ہے صاحب عمل کو برباد ہونے سے بچانا۔ تقوی نام ہے ایمان کو ضائع ہونے سے بچانا، اور تقیہ نام ہے صاحب ایمان کو ضائع ہونے سے بچانا۔ جب صاحب ایمان ہی نہیں ہوگا تو ایمان کہاں ہوگا؟ جب عمل کرنے والا فرد نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے وجود میں آئے گا؟ اللہ ایمان پہلے، صاحب ایمان بعد میں نہیں خلق کرتا۔ صاحب ایمان پہلے خلق کرتا ہے، ایمان کا درس بعد میں دیتا ہے۔ اسی لیے ابو طالب پہلے وجود رکھتے تھے، ایمان کا مسئلہ بعد میں پیدا ہوا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔